السلام علیکم. دس از ڈاکٹر علی رضا, ڈائریکٹر ایٹ پہچان کلینکس. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, اپنے پریویس ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کمیونیکیشن ود دا ٹاڈلرز, انفینٹس اینڈ گروئنگ اپ چلڈرن. تو آج ہم ایڈولسنس کی بات کریں گے. یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں بچہ اپنے بچپنے سے نکل کے بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو چکا ہوں. اچھا, یہ اس کی سمجھ کی بات ہے اور وہ واقعی بڑا بھی ہو چکا ہوتا ہے, لیکن پیرنٹس کے لیے وہ بچہ ہی ہوتا ہے ان کے, کیونکہ وہ اس بچے کو گود میں بھی کھلا چکے ہوتے ہیں, بار بار اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کے اس کو پکڑ بھی چکے ہوتے ہیں, اور چونکہ وہ اس کو اس ایج سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جس ایج میں اس کو اچھے برے کا یا نقصان کا یا اس چیزوں کا علم نہیں ہوتا. تو پیرنٹس کی ایک اوور پروٹیکٹیو پرسنالٹی بن جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو پیرنٹس اوور پروٹیکٹیو ہی رہتے ہیں اور وہ ہر بات میں انہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا. لیکن اگر ہم دوسری سائڈ پہ بچوں کی طرف دیکھیں تو وہ بچے جو کہ گود میں تھے, پھر گھر میں بھاگ رہے تھے, چل رہے تھے, اب وہ بھاگ بھی رہے ہیں, وہ اسکول بھی جانا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ دیکھیں 3.5 سال کی عمر سے ان کا اسکول کا ایکسپوجر ہوا ہے. اسکول کے ایکسپوجر میں وہ دوسرے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں, وہ ٹیچر سے بھی ملتے ہیں, وہ ایک ڈسپلن روٹین میں آتے ہیں اینڈ گریجولی لرن کرتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں, اینڈ دے گین کانفیڈینس اینڈ دے ڈیولپ نیو اسکلس. اس میں سوشل اسکلس بھی ہیں, اکیڈیمک اسکلس بھی ہیں. اور یہی بچہ جب گھر آتا ہے تو گھر کے ماحول میں وہ بھی بچہ ہی ہوتا ہے, جبکہ ٹیچر اس کو یہ درس دے رہی ہوتی ہے اسکول میں کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں, سو یو ہیو ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی, بی رسپانسو, اینڈ آپ اب یہ چیز کریں, آپ اب یہ چیز کریں. اب وہ اسکول میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے, گھر میں اس کو چھوٹا ہی سمجھا جاتا ہے. خیر, یہ فیز بھی گزر جاتا ہے اور کچھ ہمیں عادت ہے کہ ہم بہت اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں, تو جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ نو کا استعمال کرتے ہیں, ہر چیز ہم بچوں کو منع کرتے ہیں. اور بچوں کی بڑی انکویزیٹو نیچر ہوتی ہے, وہ دے وانٹ ٹو ٹرائی ایوری تھنگ. تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہم انہیں کوئی اپرچونیٹیز نہیں دیں گے, سیف سپروائزڈ اپرچونیٹیز نہیں دیں گے, تو ان کی جو یہ انرجی ہے یہ بیک فائر کرے گی آپ کو, کیونکہ آپ نو کہہ رہے ہوں گے اور وہ یس کرنا چاہ رہے ہوں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم اس اسٹیج آف لائف پہ کیسے ڈیل کریں گے. دیکھیں, ایک بچہ جو اب بڑا ہو رہا ہے اس میں کچھ چینجز آ رہی ہیں, اس میں کچھ ہارمونل چینجز بھی آ رہی ہیں. یہ جو ہارمونل چینجز ہیں یہ ان کے اندر کچھ موڈ میں بھی چینجز لاتی ہیں, کچھ فزیکل اینڈ ایموشنل چینجز بھی لاتی ہیں. تو یہ بڑا نیچرل ہے اس اسٹیج کے اوپر. اگر کوئی لوگ پیٹس رکھتے ہیں تو وہ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ پیٹس جب میچور ہو رہے ہوتے ہیں, تو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے اور ان کے رسپانسز چینج ہو جاتے ہیں. تو ایگزیکٹلی ایسا بچہ جس میں ہارمونل چینجز اب آ رہے ہیں اور وہ بڑا ہو رہا ہے اور وہ اسکول میں بڑی کلاس میں جا رہا ہے, ہی از مور کانشیس, ہی از مور اویئر آف دا سراؤنڈنگس. تو وہ نہ صرف اس چیز کا کہ اس کے اندر ایک ریزننگ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, ایک کمپیریزن ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اپنے ارد گرد کے ماحول سے, ارد گرد کے بچوں سے, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک سینس آف کمپٹیشن آ رہی ہوتی ہے اور سینس آف پرائڈ بھی آ رہی ہوتی ہے, سیلف رسپیکٹ بھی آ رہی ہوتی ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں اس میں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. اب یہ وہ بچہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا وہ مسٹر بات سنیں تو وہ آپ کی بات سنے گا اور چپ کر جائے گا. اب یہ وہ بچہ نہیں ہے, یہ آپ سے پوچھے گا ہاں جی یس واٹس اپ, تو اب یہ آپ کو رسپونڈ کرے گا. اب آپ دیکھیں جیسے جیسے آپ انہیں ڈیل کریں گے ویسے ویسے ہی آپ کو رسپونڈ کریں گے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اب ہم ان کو بہت زیادہ یس نو ABCD نہیں سکھا سکتے. Now we have to change our communication pattern with our children. وہ کیا ہوگا؟ جیسے ہم جاتے ہیں آفس میں, ہمارے کولیگ ہمارے پاس آتا ہے, وہ کوئی بات کرتے ہیں, ہم اس سے کوئی ریزننگ کرتے ہیں, اس کو کچھ سجیشن دیتے ہیں, کچھ اس کی انفارمیشن لیتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ نے اپنے بچوں کو اب اسی طریقے پہ چلنا. یعنی آپ کے بچے جب آپ سے ڈفرینٹ ڈیمانڈس کر رہے ہوں گے, آپ ان سے ریزننگ کریں گے, آپ ان سے پوچھیں گے وہ یہ کیوں چاہ رہے ہیں, اس کا کیا پرپز ہے. لائک فار انسٹنس کچھ بچے ہیں وہ پیٹس رکھنا چاہتے ہیں. میں ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں. میری بیٹی نے کہا کہ میں ایک پیٹ رکھنا چاہتی ہوں, اینڈ شی واز ابھی ینگ تھی. آئی تھاٹ کہ شی از ناٹ دیٹ رسپانسبل. تو میں نے سے کہا اچھا بیٹا, آپ جو پیٹ رکھنا چاہ رہی ہیں مجھے اس کے اوپر آپ ایک ڈیمو دو, آپ انفارمیشن اکٹھی کرو کہ اس پیٹ کو رکھنے کی کیا احتیاط کرنی ہوگی آپ کو, اس کو کیا کیا دیکھنا ہوگا, کیسے آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا, اور اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اس کی بیماریاں کیا ہیں, اس کی ویکسینس کیا ہیں. تو شی پریپیئرڈ اے ویری کمپریہنسو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن فار می. جب میں نے دیکھا, میں نے سے کچھ کوشچنس کیے, تو آئی تھاٹ کہ نو یس شی کین ٹیک کیئر, اینڈ دین آئی گاٹ ہر دیٹ کیٹ, رائٹ. جب اس کو سب پتا تھا کہ وہ کیا کر سکتی ہے اس کے ساتھ, کیا اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں, کیا اس کو مسائل ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ اپنے بچوں کے ساتھ ریزننگ کریں ود ایک پیشنس, تھوڑا سا ٹالرنس کے ساتھ. اب ہم سب لوگ اپنی روٹین میں بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کئی بار پیشنس کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. پلس بچے چونکہ سارا وقت گھر میں ہوتے ہیں, اور کچھ ہمارے لائف اسٹائل ایسے ہیں کہ ہم ہر وقت آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسی ڈسپلن روٹین عموماً گھروں کی نہیں ہوتی کہ بچہ آیا, اس نے کھانا کھایا, وہ سو گیا, وہ اٹھا, اس نے پڑھا. یوزلی اتنا نہیں ہو رہا ہوتا. ماں باپ ہر وقت پریشان ہوتے ہیں, کھا لو, پڑھ لو, اٹھ جاؤ. آج کل کی جو روٹین ادر دین پینڈیمک ہم دیکھ رہے تھے
پینڈیمک وجہ سے اوبیسلی کافی ارریگولر سچویشن ہو گئی. اس میں ہم یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ بچے جب اسکول سے آتے ہیں, اب ظاہری بات ہے کہ بچہ 7 بجے اٹھا ہے یا 6:30 بجے صبح اٹھا ہے, وہ سارا دن اسکول میں رہا ہے, اس کے بعد جب وہ گھر آتا ہے, وہ کھانا کھاتا ہے, فوراً قاری صاحب آ جاتے ہیں, فوراً ٹیوشن شروع ہو جاتی ہے, اس کے بعد ان کی کچھ گیمز کا پیٹرن آ جاتا ہے یا کچھ سوشلائزیشن ہوتی ہے, پھر کھانا ہوتا ہے, پھر عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ بچے گھروں میں رات دیر تک جاگتے ہیں. پلے اسٹیشنز اینڈ ادر اس طرح کی گیجٹس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو بچوں کے جو ویک سائیکلز ہیں نا, وہ صبح 6 بجے سے اسٹارٹ ہو کے رات 10-11 بجے تک چلے جاتے ہیں, اور اس میں ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی, ان کو بہت زیادہ باڈی اینڈ مینٹل اسٹریسز بھی ہوتے ہیں, اسکول کے اسٹریس بھی ہوتے ہیں, ہوم ورک پریشرز ہوتے ہیں, اسائنمنٹ پریشرز ہوتے ہیں, اور اسکول میں بھی آپ دیکھیں ایک سبجیکٹ نہیں رہا, ہر کوئی اپنی اسائنمنٹ ہے, اور پھر ان کی اسیسمنٹس ہیں تھرو آؤٹ چلتی ہیں, تو جس کی وجہ سے بچہ ایک بڑی کنسسٹنٹلی ایک بڑے اسٹریسفل روٹین میں رہتا ہے. اب ایسا بچہ ریلیکس بھی کرنا چاہتا ہے, اچھا اگر وہ ویکینڈ پہ ریلیکس کرنا چاہتا ہے تو ہم ویکینڈ پہ بھی اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کچھ ہوم ورکس کرے. تو یہ ٹیچرس کو بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے بچوں کو کیسے ہوم ورکس دینے ہیں کہ بچوں پہ زیادہ پریشر بھی نہ آئے, اور ان کی مینٹل اینڈ فزیکل ویل بینگ کے لیے ان کے پاس ٹائم ہو. یہ ٹیچرس کا ایک بڑا اہم رول ہے. اب ہم پھر واپس پیرنٹس کی طرف آتے ہیں کہ ایسا بچہ جو بہت زیادہ بڑا بھی ہو رہا ہے اور کمپیریزنز بھی کر رہا ہے, اور وہ آپ سے بات کے اوپر ڈسکس کرنا چاہتا ہے, اگر آپ سمپلی اس ڈسکشن کو نو کر دیں گے تو وہی انرجی اس کے اندر نیگیٹولی ایکومولیٹ ہونی شروع ہو جائے گی, وہ ریئیکشنل ہو جائے گا, وہ آپ کو جواب دینا شروع ہو جائے گا, وہ فزیکلی وائلنٹ ہونا شروع ہو جائے گا, وہ موڈ کی وجہ سے راؤڈی ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو ہو سکتا ہے اسکول سے بھی پرابلمز آنی شروع ہو جائیں. عموماً اسکول سے بچوں کی پرابلمز نہیں آتی ایسے بچوں کی, لیکن جب چیزیں لمٹ کراس کرتی ہیں تو اسکول میں بھی ان کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. تو جب کبھی بھی آپ کو پرابلم آئے, ہمیں یہ نہیں ڈانٹنا چاہیے بچے کو فوراً پکڑ کے بھی کیوں تم ایسے کر رہے ہو. یو شوڈ آلویز تھنک اباؤٹ اٹ کہ ایسا کیوں ہوا ہے. آپ ٹیچر سے بھی پوچھیں, ہو سکتا ہے وہاں کوئی بچہ بلی کر رہا ہو یا کوئی وہاں ٹیچر کے ساتھ مسئلہ ہو, اور آپ خود بھی سوچیں کہ ہمارا اور بچے کا کیا ریلیشن شپ چل رہا ہے. تو بیسٹ وے آؤٹ از ٹو انگیج دیم انٹو کنورسیشن اینڈ ڈسکشن. جب بھی آپ کو ڈیسیجن لے رہے ہیں, آپ کے بچے بڑے ہو گئے, آپ اس ڈیسیجن میں انہیں شامل کریں, اس ڈسکشن میں انہیں شامل کریں, اور ان کی رائے کو اہمیت دیں. جہاں پہ بھی ہو سکے جو بھی پروگرام بنائیں, چاہے وہ کوئی آؤٹنگ کا ہو, فیملی کا فنکشن ہو یا کچھ بھی ہو, آپ ان کی رائے ضرور معلوم کریں اور ان کی رائے کو اہمیت بھی دیں, اور اپنے بڑے بچوں کو ٹیچرس کے سامنے اور ادر ریلیٹیوس کے سامنے یا ان کے فرینڈس کے سامنے کبھی بھی آپ کرٹیسائز مت کریں. جب آپ اپنے بچے کو کرٹیسائز کرتے ہیں کسی کے سامنے, تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس سے آپ کی بات کریں, کہ میرے پیرنٹس مجھے کر رہے ہیں, وہ ریئیکشن ڈیولپ کرتا ہے, اس سے شرمندگی فیل ہوتی ہے, اور یہ چیز بھی اگین ان کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اعتماد دیں گے اور ایک محفوظ انوائرمنٹ دیں گے, اور پیرنٹس کا اس میں جو رول ہے اس میں فادرس کا بہت رول ہے, اور فادر اور مدر کا بھی ایک رول ہے. فادر سارے دن کے بعد جب تھکے ہوئے آتے ہیں تو مدرس ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ اب یہ فوراً فریش ہو جائیں اور بچے کی کوئریز کو رسپونڈ کریں. تو ہوتا یہ کہ ایٹ ٹائمز مائیں بھی بچوں کو یہ کہہ دیتی ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کے ابو کو کرنا چاہیے. تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ماں اور باپ بیسیکلی دونوں ہی پیرنٹس ہیں, اور دونوں کا ایک ہی جیسا رول ہے, اور دونوں کو ایک ہی جیسی بات کرنی چاہیے. اگر فار اینی ریزن ماں نے ایک بات کہہ دی ہے فادر کے سامنے, تو فادر کو ہمیشہ چپ رہنا چاہیے, ماں کو کرٹیسائز مت کریں. کیونکہ جب آپ اپنے بچے کے سامنے اپنی وائف کو کرٹیسائز کریں گے جو اپنے بچے کی والدہ ہیں, تو اس کا بھی امیج ڈیمیج ہو جائے گا اس کے ذہن میں, وہ بھی اہمیت نہیں دے گا. اور وائس ورسا, جس طرح مدر اگر فادر کو ایسے کریں گی کہ نہیں آپ تو ہر بات پہ نو کر دیتے ہیں, چلے میں لے جاتی ہوں, تو بچے کو وہاں پہ بھی ایک ڈسپیوٹیڈ انوائرمنٹ ملے گی, اور وہ اپنا ایک وے آؤٹ ڈھونڈے گا, اور پھر کل کو وہ نہ آپ کے کنٹرول میں ہوگا نہ وہ مدر کے کنٹرول میں ہوگا. تو پیرنٹس کو حت الامکان اپنے بچوں کے ساتھ ایک فیس کے ساتھ چلنا چاہیے, اور کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو وقتی طور پہ چپ کر جائیں, اور ایک پیرنٹ دوسرے کو بعد میں بتا دے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ایک بڑا اہم چیز یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اب دوستوں کے گھر جاتے ہیں, دے وانٹ ٹو گو آؤٹ ود دا فرینڈز ایز ویل. اب ظاہری بات ہے ہمیں بھی پتہ ہے ماحول ٹھیک نہیں ہے, سیفٹی نہیں ہے, سیکورٹی نہیں ہے, تو اس میں بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کے جو بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں آپ ان کے پیرنٹس کو ملیں, اور آپ اپنے گھروں میں ان کے لیے ایکٹیویٹیز ارینج کریں, اور جب بھی کوئی ایکٹیویٹی گھر میں یا باہر ارینج کریں تو ایز اے پیرنٹ آپ میں سے کوئی ایک انہیں سپروائز کریں, یا آپ سب بھی اپنی سوشلائزیشن وہاں کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ انہیں ہر وقت منع بھی نہیں کر رہے ہوں گے, اور یٹ انہیں ایک سیف انوائرمنٹ دے رہے ہوں گے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں. ایک بڑی اہم چیز ہے جس میں آج کل کچھ سلیپ اوورس کا رجحان چلتا ہے کہ جی سلیپ اوورس پہ جا رہے ہیں. سلیپ اوورس کے لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے, بیکاز دا تھنگ از کہ بچے ہوتے ہیں, اینڈ اوبویسلی ایک روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں, گھر کی ایک روٹین ہوتی ہے, گھر کا ایک اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے,
اور اس کے اندر ایک اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں جو آپ کو بار بار نہیں بتانی پڑتی ہیں. لائک سونے کا ٹائم کیا ہے, آپ نے رات کو کیا کرنا ہے, مووی دیکھنی ہے نہیں دیکھنی ہے, یا موویز دیکھنی ہے تو پیرنٹس کے ساتھ دیکھنی ہے, اور ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے بچہ کیا واچ کر رہا ہے. تو جب آپ سلیپ اوورس کے لیے بھیج دیتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہنی مون پیریڈ ہو جاتا ہے بچوں کے لیے. دے فیل سو ریلیکسڈ, وہ ساری رات جاگتے ہیں اینڈ پھر دے ایکسپلور ایوری تھنگ اینڈ دے کمیونیکیٹ ایوری تھنگ. تو اس کو آئی وڈ ڈسکریج ایٹ دا مومنٹ کہ ہم اس چیز کو نہ بچوں کو اپنانے دیں. بہرحال آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہو تو یو کین ان باکس اس اینڈ ویل بی ہیپی ٹو آنسر دیٹ. تھینک یو.